مسجد البیت قائم کرنے کا ایک حکم ہے. آپ اپنے شہر کے اور مقامی علماء سے بھی جڑے رہیے، ان سے پوچھتے رہیے، ان سے بھی کچھ سیکھتے رہیے. تہذیب زندگی جو اہل بیت نے سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے برادر عزیز و مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سلمان نقوی صاحب اور برادر عزیز حجت الاسلام جناب مولانا افتخار صاحب تشریف فرمائیں، اور بھی حضرات ہوں گے. یہاں تو بہت سے اہل علم آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے یونیفارم میں نہیں آتے تو فوراً پہچان نہیں پاتا ہوں، اور حضرات تشریف فرماؤں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ انہیں میں یہاں ممبر سے ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوں. ان حضرات سے پوچھئے کہ حکم دیا گیا ہے کہ گھر بناؤ تو گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بناؤ، یعنی گھر کا ایک کمرہ، ایک گوشہ مخصوص کر دو نماز پڑھنے کے لیے. وہ گوشہ جو آپ مخصوص کریں گے نماز پڑھنے کے لیے، اس پر احکام مسجد کا اطلاق نہیں ہوگا، الا یہ کہ آپ صیغہ مسجد پڑھ دیں، اسے واقعی مسجد قرار دے دیں. لیکن ایک گوشہ، ایک کمرہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیں، یہ مستحب ہے. اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، گھر کو بابرکت رکھنے میں تاثیر ہے. اور جن گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد البیت ہو اور اس مسجد کو انسان نماز شب پڑھ کے معمور رکھے، آپ کو معلوم ہے وہ گھر آسمان میں فرشتوں کی نگاہوں میں اس طرح چمکتا ہے جیسے ہماری نگاہوں میں ستارے چمکتے. گھر چمکتا ہے، اس گھر سے نور ساطع ہوتا ہے. جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نور ساطع ہوتا ہے. تو بہرحال جس طرح مسجد البیت ہے اسی طرح گویا یہ ان کے گھر کا ایک امام باڑہ ہے، گھر کی مجلس ہوتی ہے، اس کی اپنی برکتیں گھر والوں کو جو حاصل ہوتی ہوں گی وہ تو ہوتی ہوں گی، لیکن بہت سے مومنین کو بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مسلمین کو حاصل ہوتی ہیں. ان عزاداریوں کو چاہے وہ گھروں کی ہوں اور یا امام بارگاہوں کی ہوں، پوری قوت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور محفوظ رکھنے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ سلسلہ منقطع نہ ہو، سلسلہ ٹوٹے نہیں، اسپرٹ کمزور نہ ہو. دوسرا محفوظ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی باتیں ہم اس میں شامل نہ کریں یا شامل نہ رکھیں جس سے مذہب کی بنیادیں کمزور ہو جائیں، جس سے ضعیف الاعتقادی کو فروغ ہو، جس سے نعوذ باللہ آپ کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے، جس سے مذہب اہل بیت کا تمسخر ہو، تضحیک ہو. یہی ہے مذہب اہل بیت، یہی ہے شیعہ. انہیں جو ہم بہت دانشمند سمجھتے ہیں، تاریخ میں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پولائٹ ہوتے ہیں، دانشمند ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے کلچرڈ ہوتے ہیں، بڑی رچ ان کا کلچر ہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت بہت بلند ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ ایسی رسموں سے، ایسی باتوں سے بچیں. یہ بھی عزاداری کی حفاظت ہے. کیا ہے؟ عزاداری کی حفاظت. کمزوری نہ آئے، تعطل نہ ہو، سلسلہ رکے نہیں، لیکن پورے استحکام کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کل کا حادثہ بہت بڑا تھا، پھر بھی میں کہتا ہوں بہت چھوٹا تھا. کوئی کچھ بھی کر لے مگر عزاداری کبھی رک نہیں سکتی.